چینل میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے۔ اس چینل کا مقصد دینی تعلیمات، اسلامی معلومات، آپ کے مسائل سے واقفیت، قرآن پڑھنا، قرآن فہمی۔ اس وجہ سے ابھی سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر کے اس ثواب کے کام میں آپ بھی شریک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پی یو سی سیکنڈ ایئر اردو ماڈل پیپر جوابات کے ساتھ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بورڈ آف کرناٹکا سیکنڈ ایئر اردو ماڈل پیپر کی ہے، اور اس ماڈل پیپر میں جوابات بھی ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ پڑھنے میں اگر کچھ غلطی ہو تو وہ میری طرف سے ہوگی اور میں معذرت چاہوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ماڈل پیپر جوابات کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ایسے اور بھی ماڈل پیپر تیار کیے جائیں گے جس کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں رہے گی۔ اور ایک بات یہ کہنی ہے کہ یہ جو فرسٹ بٹ ہے اس کے کوشچنز کے لیے، اس کے آنسرز کے لیے آپ کو پورے لیسن کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے لیسنز پورے پڑھ چکے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں پڑھ سکے تو انشاءاللہ اس کے ویڈیوز بھی تیار کیے جائیں گے جس کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود رہے گی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ اردو کا ہر اسٹوڈنٹ ایگزام میں 100 مارکس لائے۔ اس وجہ سے آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے سارے دوستوں تک یہ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اردو میں 100 مارکس آسانی سے حاصل کر سکے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں ماڈل پیپر آنسر کے ساتھ۔ یہ ہے کوشچن نمبر۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی جس میں صرف کوشچنز تھے، اس میں کوشچنز اور آنسرز دو ہیں۔ یہ دیکھیے پہلا حصہ ہے یہ الف، درج ذیل سوالوں کے دیے گئے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب چن کر لکھیے، اور اس کے مارکس ہے 5 مارکس کی بٹھائیے۔ کوشچن نمبر 1، بوڑھی کاکی کیا افسانہ نگار ہے؟ یہ بوڑھی کاکی ایک لیسن ہے، ایک افسانہ ہے۔ اس لیسن کو لکھنے والے کون ہیں؟ 4 آپشن ہے، اس میں سے صحیح جواب کون سا ہے آپ کو لکھنا ہے۔ آپشن اے سعادت حسن، آپشن بی پریم چند، آپشن سی ڈپٹی نذیر احمد، آپشن ڈی ابراہیم جلیس۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی پریم چند۔ کوشچن نمبر 2، منٹو کا محبوب افسانہ نگار کون ہے؟ اس میں 4 آپشن ہے۔ اے جیمز جوائس، بی چارلس ڈیکس، سی سومرت ماہم، بعض جگہ سامرست بھی ہے، سین کے بعد الف بھی ہے۔ جو آپ کے استاد نے آپ کو جو پڑھائے وہ نام لکھیے، ویسا نام لکھیے۔ ڈی تھامس ہارڈی۔ یہ 4 نام ہے، ان میں سے صحیح جواب ہے، جواب نمبر دیکھیے سی، آپشن سی سومرست ماہم، یا جو بھی اس کا نام ہے وہ آپ لکھیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے زیور کا چکر کا تعلق اردو نثر کی کس صنف سے ہے؟ مطلب زیور کا چکر ایک لیسن کا نام ہے، یہ لیسن کا تعلق اردو نثر کی کس صنف سے ہے؟ یہاں پہ 4 آپشن سے دیکھیے۔ آپشن اے طنز و مزاح، آپشن بی خاکہ، آپشن سی سوانح نگاری، آپشن ڈی خود نوشت۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے طنز و مزاح۔ طنز اور مزاح جس کے معنی جس میں ہنسی مذاق ہو، مزاح کے معنی ہنسی مذاق، اور طنز معنی کسی کی غلطی نکالنا، اس کو کہتے طنز۔ کوشچن نمبر 4، وہ کون سا کھیل ہے جس میں کرسیاں کم
اور بیٹھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. اس میں 4 آپشن ہے. اے میوزیکل چیئر, بی میوزیکل کہانی سنانا, سی مقابلے رقص, ڈی ان میں سے کوئی نہیں. مقابلہ, کمپٹیشن, رقص, ڈانس. اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے میوزیکل چیئر. اس کے بعد کوشچن نمبر 5, غالب دربار جاتے تو کیا پاتے؟ غالب دربار جاتے تو کیا پاتے؟ اس کے آپشن سے 4. ماہانہ وظیفہ, آپشن بی خلعت فاخرہ, آپشن سی نام و نمود, آپشن ڈی عزت و شہرت. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی خلعت فاخرہ. خلعت تحفے کو کہا جاتا ہے یا بادشاہ کی طرف سے دیا جانے والا لباس, اس کو بھی خلعت کہتے ہیں. خلعت فاخرہ ایسا تحفہ جس پر فخر ہو. اس کے بعد با ہے آپشن با, قوسین میں دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب چن کر ان کہاوتوں کی خالی جگہوں کو پر کیجیے. یہ بھی 5 مارکس کی, دیکھیے 5 مارکس ہے. کوشچن نمبر 6, بھینس ڈیش بجانا, سیٹی, بھاپور, بین. آنسر انشاءاللہ آگے آئیں گے. بہتر ہے یہ دیکھ لیجئے آپ. سوال, خدا کی لاٹھی میں نہیں ہوتی پرواز, آواز, ساز. نمبر 8, ناچ نہ جانے ٹیڑھا, آنگن, چمن, گگن. نمبر 8, ایک انار 100, دلدار, بیمار, عیار. اونچی ڈیش پھیکا پکوان, مچان, ڈھلان, دکان. اس کے صحیح جوابات ہے, دیکھیے جی, یہ ہے جوابات. بھینس کے آگے بین بجانا. بین شاید آپ کبھی دیکھے ہوں گے, سانپوں کو نکلنے کے لیے یا سانپ کو پکڑنے کے لیے اس کے سامنے جو پنگی بجائی جاتی اسے کہتے ہیں بین. بھینس کے آگے بین بجانا. خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, آنگن, ایک انار 100 بیمار, اونچی دکان, پھیکا پکوان. جس کو ہم دوسرے محاورے میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں, نام بڑے درشن چھوٹے. دکان تو بہت بڑی ہے لیکن اس دکان میں پکوان جو ہوتا ہے وہ بیکار. اس کے بعد جیم, آپشن جیم, الف اور با کو جوڑ کر مرکب الفاظ بنائیے. یہاں پہ دیکھیے, یہاں پہ کچھ الفاظ ہے اور با میں کچھ اور الفاظ ہے. ان 2 الفاظ کو جوڑ کر مرکب بنانا کا ہے. غور سوچنا, سود فائدہ مند, ارض زمین, جنگ جنگ, روز صبح, سما آسمان, جدل جنگ و جدل, جدل کہتے ہیں جنگ کو ہی, شب رات, فکر سوچنا, زیاں. تو اس کو یہاں پہ اس کے آنسر ہے, دیکھیے غور و فکر, غور و فکر, سود و زیاں, ارض و سما, جنگ و جدل, روز و شب. اس کے بعد پھر یہاں سے دوسرا آپشن, دوسرا سیکشن دال شروع ہو رہا. ذیل کے سوالات کے جواب ایک لفظ یا ایک جملے میں لکھیں. سوال نمبر 16, میر آصف کے اہم منصب پر کون فائز تھا؟ جواب, پورنیا میر آصف کے اہم منصب پر فائز تھا. سوال نمبر 17, سوشل میڈیا کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ جواب, یہاں بات کہنے کی پوری آزادی ہے, یعنی تبادلہ خیال اور فروغ روابط, شیئرنگ اینڈ لنکنگ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی طاقت ہے.
सवाल नंबर 18, फारूकी साहब के मुताबिक उर्दू अदब की कौन सी सिन्फ ज्यादा तरक्की याफ्ता है? जवाब, फारूकी साहब के मुताबिक उर्दू अदब की सिन्फ गजल उर्दू जबान की सबसे ज्यादा मकबूल, दिलकश और तरक्की याफ्ता सिन्फ है। सवाल नंबर 19, अदब की दो किस्में कौन सी हैं? जवाब, अदब की दो किस्में हैं, नंबर 1 नसर और एक नज़म। ये सेक्शन 2 है, देखिए सेकंड सेक्शन है, सेक्शन बी भी कह सकते, बिट नंबर 2 भी कह सकते हैं हम। बिट नंबर 2 में फिर अलग सेक्शन है, अलिफ। जेल में से किसी 5 के जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखिए, और ये 10 मार्क्स की बिट है। जवाब, क्वेश्चन नंबर 2, डाडवल या डाडोल, इस नाम का मुझे अच्छी तरह तलफ्फुज नहीं मालूम, इस वजह से आपके उस्ताद ने जो पढ़ाया है वही सही है, ने टीपू के मुतालिक क्या लिखा है? जवाब, डाडवल ने टीपू के मुतालिक लिखा है कि उनकी रविश का अगर मुतदिल अंदाज में जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि वो मुतासिब और रिवायती जाबिर नहीं, बल्कि एक मुहिम जो इंसान थे, जो एक ऐसी दुनिया में गामजन थे जहां नई नई कुव्वतों के दरवाजे हाल ही में खुल गए थे। ये जो तारीख दां है, उसने टीपू सुल्तान के मुतालिक अच्छा नजरिया पेश किया है कि वो मुतासिब नहीं थे, किसी से दुश्मनी करने वाले नहीं थे, बल्कि एक मेहनती और जफाकश इंसान थे। सवाल नंबर 21, सोशल मीडिया से मुराद क्या है? जवाब, सोशल मीडिया से मुराद दरअसल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल प्लस, माई स्पेस और यूट्यूब जैसे तमाम दीगर वेबसाइट हैं, जिनसे दुनिया भर में करोड़ों लोग आपस में जुड़े रहते हैं। इन वेबसाइटों के जरिए लोग अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते हैं। सवाल नंबर 22, औरतों को खास तौर पर नाक का जेवर क्यों नहीं पहनना चाहिए? जवाब, औरतों को खास तौर पर नाक का जेवर इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि आजकल चोर चक्के सोने की आस में औरतों के जेवर जिस जगह होते हैं वो काट लिए जाते हैं, काट कर ले जाते हैं। जैसे कि मुसम्मा आयशा का कान चोर ने काट लिया, किसी का हाथ काट लिया, किसी का गला काट लिया। ये सब ये सब जाए तो लोग चोर को गालियां देंगे, मगर किसी औरत की नाक कट जाए तो लोग शिबा करेंगे कि कहीं औरत ही में कोई खराबी तो नहीं है कि लोगों ने नाक काट दी। इसलिए औरत को नाक में कोई जेवर नहीं पहनना चाहिए। सवाल नंबर 23, फारूकी साहिब ने अपने शजरे निस्बत के ताल्लुक से क्या बताया? जवाब, फारूकी साहिब ने अपने शजरे निस्बत के ताल्लुक से बताया कि वो दोनों तरफ से फारूकी हैं। बाप का घराना ज्यादातर देवबंदी मौलवियों का है और ज्यादातर देवबंदी ख्यालात रखते हैं, जबकि मां की तरफ से ज्यादातर लोग बरेलवी मसलक के हैं। सवाल नंबर 24, जमाने की नई रोशनी के साथ कौन सी कुर्सियां मारज वजूद में आई? मारज वजूद, मारज वजूद का मतलब है पाई गई, मौजूद है। जवाब, नए जमाने की रोशनी के साथ कुछ नई झिमझिमाती हुई कुर्सियां भी मारज वजूद में आ गई हैं, जैसे कुर्सी सदारत, कुर्सी वजारत। और इनमें कौन सी कुर्सी अहम है इसका फैसला हो ही नहीं पाया। सवाल नंबर 25, पुराने जमाने में लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो क्या करते थे? जवाब, पुराने जमाने में लोग जब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे वो एक दूसरे से अपनी बहादुरी के कारनामे बयान करते,
کہانیاں کہتے، جنوں پریوں کی داستانیں سناتے، محبت کا اظہار کرتے، اس لیے جو زبان وہ استعمال کرتے ہوں گے وہ روز مرہ کی زبان سے یقیناً مختلف ہوتی ہوگی. کبھی کبھی زبان مترنم ہوئی تو نظم بن جاتی اور مختلف ہوتی تو نثر بن جاتی. سوال نمبر 26. سید محمود نے تشتری میں شکر لے کر کیا کرے؟ جواب: سید محمود نے تشتری میں شکر لے کر نکلے اور صحن میں جا بجا کچھ ڈھونڈنے لگے. جب ان کا تعاقب کیا گیا یعنی پیچھا کیا گیا تو معلوم ہوا کہ چونٹیوں کے بل ڈھونڈ رہے ہیں. جہاں کوئی سوراخ دکھائی دیا شکر کی ایک چٹکی ڈال دی. مندرجہ ذیل میں سے کسی 5 کے جواب 2 یا 3 جملوں میں لکھیں. یہ بھی 10 مارکس کی بٹ ہے. سوال نمبر 27. خدا کو اپنے محبوب کی سوگند دے کر شاعر نے اس سے کیا مطلب لیا ہے؟ جواب: خدا کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوگند دے کر، سوگند قسم دے کر شاعر نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوبہ کی قسم سے ان کے صدقے میں ہر بندے کو مسلمان کر دے. سوال نمبر 28. عورت کس کی شان اور کس کی جان ہے؟ جواب: عورت حیا، حرمت، مہر و وفا کی شان ہے تو حسن شباب اور ادا کی جان ہے. حیا پردے کو کہتے ہیں، شرم کو کہتے ہیں. حرمت عزت کو کہتے ہیں. مہر و وفا وفاداری کو کہتے ہیں. حسن و شباب جوانی کا حسن. سوال نمبر 19. شہر آتے آتے بقولی نے کیا دیکھا؟ جواب: گلشن سے خاک اڑاتی آئی بقولی نے دیکھا کہ ہر طرف خوشی کے چہچہے تھے اور گل جو توڑے گئے دوبارہ ان کی جگہ نئے خوشے اور شگوفے کھل رہے تھے، کھل رہے تھے. سوال نمبر 30. نوجوانوں کے خرام میں کس کا راز نہاں ہے؟ جواب: نوجوانوں کے خرام کہتے چلن، چال چلن میں زلزلوں کا راز نہاں ہے. نہاں مانے چھپا ہوا ہے. سوال نمبر 31. ہندوستان کے تہواروں کا ذکر شاعر نے کن الفاظ میں کیا ہے؟ جواب: ہندوستان کے 2 تہواروں ہندوؤں کی دیوالی اور مسلمانوں کی عید کو شاعر نے دیو کے قطار اور مسکراتا ہلال کے الفاظ میں ذکر کیا ہے. دیو دیوی، دیو ہے یہ دیو جو جلاتے دیکھیے ہم. ہندوؤں کے تہوار دیوالی کے موقع پر جو دیو جلاتے وہ دیو ہے. سوال نمبر 33. سوال نمبر 33. علم کے تعلق سے ڈی وی گنڈپا کا کیا خیال ہے؟ جواب: علم کے تعلق سے ڈی وی گنڈپا کا خیال ہے کہ کتابوں سے حاصل کیا ہوا علم نہیں بلکہ سر پر رکھے ہوئے تاج کے مانند ہے، اور جو علم دل کی روشنی سے روحانی طور پر حاصل کرتے ہیں وہ آج ہی کھلے ایک تازہ پھول کے مانند ہے. اس کے بعد 3rd بٹ ہے، یہ بٹ 12 مارکس کی ہے. دیکھیں اس میں سیکشن الف، ان میں سے کسی 3 سوالات کے جواب 5 تا 7 جملوں میں لکھیے. سوال نمبر 34. ٹیپو نے سرنگری مندر کے علاوہ اپنی مملکت کے دوسرے مندروں کی سرپرستی کس طرح کی؟ جواب: ٹیپو نے سرنگری مندر کے علاوہ اپنی مملکت کے دوسرے مندروں کی بھی سرپرستی کی. تعلقہ تجن گوٹ کے ایک گاؤں کلالے کے مندر کو نقرئی ظروف 4 پیالوں، 1 پلیٹ اور اگالدان نیز برتن ٹیپو نے مندر کی نظر کیے تھے. نقرئی سونا، نقرئی ظروف
सोने के बर्तन। इसी तरह मेलकोट के नारायण स्वामी के मंदिर में भी कुछ जवाहरात और चांदी के बर्तन, इसके अलावा 12 हाथी और एक नक्कारा भी नजर किया था। एक मुरस्सा प्याला जिसके निचले हिस्से में 5 कीमती जवाहरात जुड़े थे, टीपू सुल्तान ने तंजनगोड के श्री केंसेश्वर मंदिर को पेश किया था। श्रीरंगापट्टनम के रंगनाथ मंदिर में भी चांदी के 7 प्याले और एक काफूर दान है। तंजनगोड के मंदिर तजेश्वर में एक लिंग है जिसे पादशाह या बादशाह लिंग कहते हैं, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो टीपू के हुक्म से नस्ब किया गया था। उसके बाद और एक सवाल है, सवाल नंबर 35। बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखकर रूपा ने क्या कहा? कढ़ाई के पास बैठे देखकर रूपा ने क्या कहा? जवाब, बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा देखकर रूपा को अपना गुस्सा उतारने का मौका मिल गया। वो उन पर झपटी। पेट में आग लगे, पेट ही आग की कुंड है। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं को भूख तक ना लगा, तब तक सब्र ना हो सका। अगर छाती पर आकर छाती पर सवार हो गई, न जाने किस किसकी हंडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया पेट भर खाने को नहीं पाती। तभी तो इस तरह की बौखलाई फिरती हैं। डाइन न मरे, ना माछा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है। ना कटवा के दम लेगी, इतना ठोसती है न जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक ना जाए लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दे। सवाल नंबर 36। वक्त की कदर कीमत और उसकी भाग इंसान से क्या चाहती है? जवाब, वक्त की कदर कीमत और उसकी भाग तो इंसान से ये चाहती है कि हम अपना खाना पीना और सोना हम पर हराम कर लें, दिन रात किताब से सर न उठाएं, इतना पढ़ लें कि आइंदा जिंदगी के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन इंसान चूंकि ताजगी पसंद बनाया गया है, इसलिए एक ही चीज से इसका जी जल्द उकता जाता है, बोर आ जाता है। अगर तबीयत कुछ गंद और गबी हो जाए, बोर मारने लगे, तो इंसान को कोई शगल इख्तियार करना चाहिए, कोई दूसरा काम करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन चीज, मुताला करने से इंसान की तबीयत दोबारा अपने पढ़ने लिखने काम में ताजा जहनी से मसरूफ हो सकता है। उसके बाद सवाल नंबर 37। देवेंद्र सिथियार्थी कौन थे? उनका मंटू के साथ क्या वाकया पेश आया? जवाब, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी उर्दू और हिंदी के बहुत बड़े अदीब थे। लोग लोक लोक लोग नहीं है, लोक गीतों पर अंग्रेजी में भी एक किताब छपवा चुके हैं। एक गीत की किस्म है, गानों की किस्म, जिसे लोक गीत कहते हैं। इसी जमाने में दिल्ली आए तो उन्हें भी अफसाना निगारी का शौक चढ़ाया। खास से जहां दीदा आदमी थे, मगर बातें बड़ी भोली भाले करते थे। भारी भरकम कद आवर चेहरा और दाढ़ी बड़ी जबरदस्त थी। दाढ़ी छोड़कर उन्होंने अपनी वजह खतर टैगोर से मिलाने की कोशिश की थी। सत्यार्थी ने जब अफसाने लिखने शुरू किए तो सबको सुनाते थे। पहले पहल तो सब सुनते, बाद में सब इधर उधर हो जाते। एक दिन सत्यार्थी ने मंटू को अफसाना सुनाया। मंटू कब किसको खातिर में लाने वाला था, गालियां देना शुरू कर दिया और कहा कि ये तो बड़ा फ्रॉड है, तेरी दाढ़ी नहीं प्रोपेगेंडा है, तू अफसाने तो अफसाने हम ठीक करवाता है और जाकर अपने नाम से छपवा लेता है।
تو افسانے تو ہم سے ٹھیک کراتا ہے اور جا کر اپنے نام سے چھپوا لیتا ہے. اور اس کے بعد مغلقات سنانا شروع کیا. مغلظات یعنی غلط الفاظ، گالی گلوچ. اس کے بعد اور ایک سوال ہے، سوال نمبر 38. بلی کے راستہ کاٹنے کے بعد کا واقعہ اپنی زبان میں لکھیے. جواب: جب نواب میر صاحب اپنے دوست شیخ صاحب اور مرزا صاحب کے ساتھ سفر کی نیت سے گھر سے نکلے ہی تھے کہ دولت جو ان کے نوکر تھے ان کو چھینک آ گئی. چھینک کی بدشگونی کو ٹالنے کے لیے پان کھانے بڑھ گئے. پھر جب اٹھ کر باہر نکلے تو اچانک بلی راستہ کاٹ گئی. بلی جیسے ہی راستہ کاٹی، میر صاحب پلٹ کر گھر میں داخل ہو گئے اور سفر کا ارادہ بالکل ترک کر دیا. شیخ صاحب نے ٹالنے کی کوشش کی، یہ تو واہمہ ہے اور سفر ٹالنے کی ضرورت نہیں، مگر میر صاحب کو اپنے والد کے دوست کے ساتھ ہوئی بدشگونی یاد آ گئی کہ کس طرح بلی نے ان کا راستہ روکا اور وہ ٹال کر گھوڑے پر سوار ہو گئے. جیسے ہی آگے بڑھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور سوار سر کے بل نیچے آ کر گرا. اب سفر پر نکلنے سے پہلے بلی کا راستہ کاٹنا قطعی برداشت نہیں کر سکتے اور کہا کہ حاکم کو اتار دیں کہ ملازم کو چھینک آ گئی اور بلی نے راستہ کاٹ دیا، اس لیے مقدمہ ٹال دیا جائے. ادھر رونق میر صاحب کی ملازمہ بھی آ گئی کہ بلی نے راستہ کاٹا ہے تو بیگم صاحبہ جانے سے منع فرما رہی ہیں. اس طرح نواب صاحب جو پہلے ہی سفر سے خوف زدہ تھے، انہوں نے ان دو جہانوں سے اپنا ان دو بہانوں سے اپنا جانا ملتوی کر دیا اور گھر میں بیٹھ گئے کہ اصل میں یہ ان کی کاہلی تھی. اس کے بعد سیکشن با ہے، دیکھیے کسی دو جملوں کی بحوالہ متن وضاحت کیجیے. 39، سوال نمبر 39. کسے پکاروں، آج لاڈلی بھی نہیں آئی. جواب: کسے پکاروں، آج لاڈلی بھی نہیں آئی، یہ جملہ پریم چند کے افسانے بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے. بوڑھی کاکی نے خود کے لیے سوچا، بدھ رام کے بیٹے کا جس دن تلک تھا، اس دن انواع و اقسام کے پکوان پک رہے تھے، پوریاں کچوریاں تلی جا رہی تھی اور ایک ہنڈے میں ترکاریاں مسالے ڈال کر پکائی جا رہی تھی. گھی اور مسالے کی بکھری خوشبو کاکی کی اشتہا بڑھا رہی تھی. اشتہا شوق. اور کاکی کو خود رحمی کے طور پر رونا آ گیا کہ روز کی روٹیوں کو کوئی نہیں پوچھتا، آج مجھے کون پوچھے گا. روز ہی نہیں پوچھ رہے، آج کون پوچھے گا. کسے پکاروں، آج لالی بھی نہیں آئی، نہ دونوں لونڈے آئے کہ آج ان کا بھی پتا نہیں. کچھ معلوم ہوتا ہے کہ کیا پکا ہے. کاکی کھانوں کی تفصیل جاننے کے لیے لاڈلی کا انتظار کر رہی تھی. سوال نمبر 40. سوال نمبر 40. دیکھو منٹو، میں تمہیں اپنے بیٹے کے برابر سمجھتا ہوں. جواب: یہ جملہ سعادت حسن منٹو کے خاکے سے لیا گیا ہے جسے شاہد دہلوی نے لکھا. یہ جملہ احمد شاہ بخاری پطرس نے منٹو سے کہا تھا. سوال نمبر 41. میرا کان کاٹ لیا اور تم کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے ہو. جواب: اس جملے کو ابراہیم جلیس کے لکھے مضمون زیور کا چکر سے لیا گیا ہے. اس جملے کو مسمہ عائشہ نے کہا اپنے شوہر سے، اس وقت کہا جب وہ تولے بھر کی سونے کی بالیاں پہن کر سو رہی تھی اور چور اس کا کان کاٹ کر لے گیا تھا. عائشہ درد کے مارے چلائی تو اس کا شوہر اس کے رونے چیخنے پر جاگ گیا اور سوچا کہ عائشہ نے کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھا، اس لیے اس نے کہا کہ کلمہ پڑھ کر سو جاؤ. اس جملے کے جواب میں عائشہ نے کہا میرا کان کاٹ لیا اور تم کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے ہو.
سوال نمبر 42، اما ذرا دیکھو بٹیروں کے دل کیسے دھنگ رہے ہیں یا دھڑک دھنگ رہے ہیں؟ جواب، یہ جملہ شوکت تھانوی کے ڈرامہ خدا حافظ سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 42، اما ذرا دیکھو تو بٹیروں کے دل کیسے دھڑک رہے ہیں، دھڑک ہے، یہ غلطی سے دھنگ آ گیا، دھڑک رہے ہیں۔ جواب، یہ جملہ شوکت تھانوی کے ڈرامہ خدا حافظ سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کو کہنے والے میر صاحب، یہ جملہ اس وقت انہوں نے تمام لوگوں سے کہا اس وقت جب بھگی جس میں بٹیروں کے کابک رکھتے تھے اس کا گھوڑا بدک کر بھاگ گیا۔ کابک رکھتے تھے یعنی بانس کی بنائے ہوئے پنجرے کی طرح، اس کو بولتے کابک رکھتے تھے، اس کا گھوڑا بدکنا، بدکنا مانے اچھلنا، شرارت کرنا، گھوڑا بدک کر بھاگ گیا۔ اور میر صاحب ہول کھا کر دعا کرنے لگے کہ اللہ میرے بٹیروں کو امان میں رکھنا۔ پھر کسی کی برداشت طرح مرزا گھوڑے کو قابو کر لائے اور بگی سے بٹیروں کے کابو کو اتار لیا۔ تب بٹیروں کو پکڑ کر دیکھ کر مقدمہ ٹالے صاحب نے کہا، اما ذرا دیکھو تو بٹیروں کے دل کیسے دھڑک رہے ہیں۔ اصل میں وہ خود گھبرائے ہوئے تھے اور دل ان کا دھڑک رہا تھا۔ یہاں پہ شاید کچھ سینٹینس، کچھ ورڈ ڈیلیٹ ہو گئے، آپ تھوڑا لیسن دیکھ لیں یہاں پر۔ اس کے بعد سیکشن 4 ہے، سوال نمبر 43، الف، کسی ایک نظم کا خلاصہ لکھیے۔ دیکھیے خلاصہ، سورہ فاتحہ یا اے شریف انسانوں، ترانے کرناٹک، یہ آپ دیکھ لیں، آپ خود پڑھ لیں یا آپ کے استاد نے جو پڑھایا ہے وہ پڑھ لیں۔ چلیے میں خود بھی پڑھتا ہوں۔ دراصل سورہ فاتحہ کا منظوم اردو ترجمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شاعر اللہ تعالیٰ کی سکھائی دعا اسی الفاظ میں ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نام سے میں آغاز کرتا ہوں جو بڑا رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری خوبیوں کا مالک ہے اور ساری خوبیاں اس پر ختم ہیں، ساری تعریفیں اس کے لیے سزاوار ہے، وہ اپنی تعریف خود ہی بہتر انداز میں کر سکتا ہے، ہم اس کی تعریف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سارے جہانوں کا رب اور پالنہار ہے، بندگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، بغیر اس کی بندگی کے ہم سب لاچار ہیں اور بے بس ہیں، کیونکہ ہماری مدد کرنے والا وہی ایک واحد مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام و اکرام ہو، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور وہ جو تیرا راستہ بھول کر دنیا میں بھٹک کر رہ گئے۔ اللہ ہم سب پر رحم کر اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعا ہے اور ساتھ میں حمد و ثنا بھی ہے۔ اس کے بعد اور ایک ہے، دیکھیں، اے شریف انسانوں، اس کا خلاصہ ہے یہ۔ دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ، تقسیم کا المیہ، ہندوستان پاکستان کی جنگ، اسرائیل اور عرب جنگ کا دورانیہ 1945 سے 1948 ہے، جس کے اثرات نے دنیا میں غریبی، بھوک، افلاس اور بدامنی کی بہتات تھی، بہتات بہت زیادہ۔ میں ساحر میں ہی ساحر کا بچپن اور جوانی گزری۔ 1971 کی ہندوستان اور پاکستان کی جنگ نے ساحر کے زخم پھر سے تازہ کر دی، کیونکہ جنگ کرنے والے دونوں ممالک کبھی ایک دوسرے کا حصہ تھے، اس لیے دونوں ممالک کے حکمرانوں اور عوام و افواج سے ساحر مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، دونوں طرفین کا خون نسل آدم کا سرخ خون ہے، سرخ لال۔ جنگ چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں، خون آخر کو ساری دنیا کے امن کا ہی ہوتا ہے۔ ہم سرحدوں پر گرائے جائیں یا کہ گھروں پر ہر طرح کی گئی تعمیر ہی ٹوٹتی ہے اور ہر طرف تباہ کاری ہی مچتی ہے، کھیت اپنے چلے یا دشمن کے،
زندگی کے پیٹ کو روٹی کم پڑ جاتی ہے. جنگی ٹینک فتح سے آگے بڑھے یا شکست سے پیچھے ہٹے، ہماری دھرتی کی کوکھ بانجھ ہو جاتی ہے اور بارود سے زمین بنجر ہو جاتی ہے. چاہے کوئی ملک فتح منایا جا رہا ہو یا شکست کا سوگ منا رہا ہو، دونوں طرف کی زندگی جنگ میں مرنے والے سپاہیوں کی میتوں پر روتی ہے. جنگ اپنے آپ میں ایک بھیانک مسئلہ ہے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ آج آگ دیتی ہے اور خون لیتی ہے، کل بھوک دے گی اور حاجت مندی دے گی. اس لیے ساحر انسانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے کہ اے شریف انسانوں، جنگ اگر ٹل جائے، لڑی نہ جائے تو بہتر ہے. آپ کے اور ہمارے آنگنوں میں امن کی شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. ہم انسان اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں. گھر کی تاریکی مٹانے کو دوسرے کا گھر جلانا ضروری نہیں ہے. جنگ صرف خون بہا کر میدانوں میں لڑنے کا نام نہیں ہے. جنگ کے میدان اور بھی ہیں. اس کا حاصل قتل اور خونی نہیں ہے. زندگی صرف جنون ہی نہیں، عقل کا نام بھی ہے. او اے شریف انسانوں، اس اندھیری قسمت والی دنیا میں ہم مثبت فکر کی روشنی کو عام کریں. ایسے جنگجوؤں کو لڑیں گے جن سے امن قائم ہو، وحشت اور بربریت کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. وحشت، ڈر، موت دینے والی سیاست کے خلاف جنگ کریں. امن اور انسان کی بقا کے لیے متحد ہو جائے. غلامی، بھوک اور غریبی کو مٹانے کے لیے اٹھے. امن والے بہتر حکمرانی نظام کے لیے اٹھے. ہماری جو بے راہ رو رہبری اور قیادت ہے، جو ہمیں امن سے دور لے جا رہی ہے، اس کے خلاف اٹھے اور عوام کا ہمدرد بن کر جمع ہو. جنگ سرمایہ داروں ساہکاری نظام کے خلاف ہو. امن اور جمہوریت خوشی کے لیے ہو. جنگیں پیدا کرنے والے فلسفے کے خلاف ہو. اور ہمارا اٹھ کھڑا ہونا امن کے لیے اور امن والی زندگی کے لیے ہو. اس کے بعد خلاصہ نظم ہے، یا آپ دیکھ لیں یا آپ اپنے استاد محترم سے سن لیں. اس کے بعد اور ایک سیکشن ہے، با ذیل میں دیے گئے کسی 5 اشعار کی تشریح کیجیے. یہ 10 مارکس کی ہے. سختی کے بعد عیش کا امیدواری، آخر ہے روزے داروں کو ایک روز عیدیاں. جواب، شاعر ولی اس شعر میں کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ امید کا دامن تھامے رکھے. زندگی میں جب سختی، مشکلات اور پریشانیوں کے دن آتے ہیں تو ہمت سے ان کا سامنا کرنا چاہیے. تبھی انسان کو سچی خوشی میسر ہوتی ہے. جس طرح اللہ کی رضا کے لیے مسلمان ماہ رمضان میں 30 دن کی زندگی سختی سے کاٹتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور آخرکار عید کا چاند اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دیتا ہے. انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. سوال نمبر 45، مذکور تیری بزم میں کس کا نہیں آتا؟ ذکر ہمارا نہیں آتا، نہیں آتا. جواب، ذوق. مطلع میں اپنے محبوب سے شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بھی کسی بزم کے آراستہ کرنے کا خیال تمہارے دل میں آتا ہے تو ہر ایک کو یاد کیا جاتا ہے اور انہیں بزم یعنی محفل میں تشریف لانے کی دعوت دی جاتی ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ تمہیں اتنا چاہنے کے باوجود بھی ہمیں ہی فراموش کیا جاتا ہے. سوال نمبر 46، تصنع سے نہیں خالی ضیاء حسن قدرت بھی، کہ شبنم رات بھر گلشن میں منہ پھولوں کے دھوتی ہے. جواب، فانی کا یہ شعر حاصل غزل ہے. اس شعر میں ایک نیا پن دیکھنے کو ملتا ہے. فانی کہتے ہیں بناوٹ اور دکھاوا یہ اگر بری باتیں ہیں تو خدا کی قدرت بھی اس سے پاک نہیں ہے. اس کی قدرت کے خزانے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دکھاوے سے خالی نہیں،
जैसे रात भर शबनम गुलशन में फूलों का मुंह धोती रहती है। उसके बाद सवाल नंबर 47, यूं मुस्कुराए जान से कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। जवाब, असगर इस शेर में अपने महबूब की तारीफ करते हुए कहते हैं कि महबूब की मुस्कुराहट इतनी दिलकश है कि जब वो मुस्कुराता है तो कलियों में जान पड़ जाती है, और उसकी गुफ्तगू इतनी दिलचस्प है कि जब वो लब खोल के कुछ बोलता है तो उस लबों से निकलने वाले अल्फाज एक गुलिस्तान की शक्ल में तब्दील हो जाती है। सवाल नंबर 48, जिसे सूरत बताते हैं पता देती है सीरत का, इबारत देखकर जिस तरह माना जान लेते हैं। जवाब, मंदरजे बाला शेर में फिराक कहते हैं, जिस तरह इबारत को देखकर मफहूम यानी माने का पता चलता है, बिल्कुल इसी तरह इंसान का चेहरा भी उसकी सीरत का पता देता है। वो कहते हैं इसलिए सूरत को हमेशा इस तरह बनाए रखे कि अच्छी सीरत का अंदाजा उसी से हो जाए। सवाल नंबर 49, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर कर देखते हैं। जवाब, मंदरजे बाला शेर में फराज महबूब की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो जहां कहीं भी रुकता है जमाना उसके इर्द गिर्द आ जाता है और तवाफ करने लगता है, और जब वो चलने लगता है तो जमाना वहीं ठहर जाता है और उसे देखने में महव हो जाता है, महव बिजी। सवाल नंबर 5, एक बूंद भी मिलती नहीं अब महरो वफा की, सूखे हुए सब होंठ है और रूह भी प्यासी। जवाब, हुस्ना सुरूर गजल के मतले में कहते हैं, आज दुनिया में मेहर वफा कहीं नहीं मिलती। हम अपनों से मोहब्बत के बोल सुनने को तरस जाते हैं, यूं महसूस होता है कि ये दुनिया प्यार और मोहब्बत से खाली है और हर रूह प्यासी है कि इसे कहीं कहीं से मेहर वफा मिल जाए जिसे वो अपनी रूह की जान बचा सके, रूह की प्यास बुझा सके। उसके बाद सेक्शन जी में देखिए, किसी एक खिताई की तशरीह कीजिए। तशरीह, हाँ, खिता ये है, बहारो खिजा कम निगाहों के वहम, बुरे या भले सब जमाने तेरे, अदम भी तेरा हिकायत कदा, कहां तक गए हैं फसाने तेरे। तशरीह, शायर ने खितात में खुदा की कुदरत का जिक्र किया है और यह कहा कि जब सब हम जैसे नाफहम इंसानों का वहम है कि हम खिजा और बहार को अलग अलग जानते हैं, अलग अलग करके देखते हैं, बुरे और भले को दो अलग अलग खानों में रखते हैं, जबकि सारी दुनिया सारे जमाने इसके बनाए हुए हैं। खिजा है तभी तो बाहर की खुशियों का अंदाजा है, बुराई है तो भलाई की पहचान होती है, वरना उनकी कोई अहमियत नहीं होती। तेरी हिकायत का सिलसिला सिर्फ जमीन तक नहीं बल्कि आखिरत तक जुड़ा हुआ है और तेरे फसाने वहां तक फैले हुए हैं। इंसान अगर फहम से काम ले तो तेरी हिकायतों से फायदा उठा सकता है। उसके बाद और एक शेर है, सवाल है, देखिए सवाल नंबर 52, दर्द ही दर्द भर गया दिल में, इतना हसास कर दिया गम ने, जब किसी आंख से गिरा आंसू अपनी पलकों पर ले लिया हमने। तशरीह, इस खिते में शायर ने हसास दिलों का जिक्र किया है और कहता है कि गम ने हमें इतना एहसास कर दिया, हसास कर दिया कि दर्द ही दर्द दिल में समा जाने के बावजूद भी जब किसी और आंखों से आंसू गिरता है तो हम उसे अपनी आंखों पर सजा लेते हैं और हमारी हसास तबीयत दूसरों की तकलीफ में हमें तड़पने पर मजबूर करती है। सवाल नंबर 53, झेल के अशार में मुस्तमल किसी एक तलमीह का वाकया लिखिए।
उसके बाद और एक सवाल है, सवाल नंबर 52। दर्द ही दर्द भर गया दिल में, इतना हसास कर दिया गम ने, जब किसी आंख से गिरा आंसू, अपनी पलकों पे ले लिया हमने। तशरीह, इस खिते में शायर ने हसास दिलों का जिक्र किया है और कहता है कि गम ने हमें इतना हसास कर दिया है कि दर्द ही दर्द दिल में समा जाने के बावजूद भी जब किसी और के आंखों से आंसू गिरता है तो हम उसे अपनी आंखों पर सजा लेते हैं और हमारी हसास तबीयत दूसरों की तकलीफ में हमें तड़पने पर मजबूर कर देती है। सवाल नंबर 53 है, झेल के अशार में मुस्तमल किसी एक तलमीह का वाकया लिखिए। शेर है, देखिए, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दूसरा है, और बाजार से ले आए अगर टूट गया जाम जाम तुम से, ये मेरा जाम सिफाल अच्छा है। ये देखिए पहला शेर का है, शहादत हुसैन का पस मंजर है ये, शहादत हुसैन। और दूसरा, जाम जमशीद तलमी है, बादशाह जमशीद का बनाया हुआ ऐसा जाम जिससे दुनिया का अहवाल पता किया जा सकता था। उसके बाद और एक सवाल है, देखिए सवाल नंबर 54। झेल में से किसी चार मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहां पे देखिए, सब्ज बाग दिखाना, बी दबे पांव निकलना, सी आपे से बाहर होना, डी ताब न लाना, ई हवा से बातें करना, एफ नाक कट जाना। जवाबात यहां पे है, देखिए ये जवाबात लिखा हुआ है यहां। सब्ज बाग दिखाकर उसने अहमद की सारी जायदादें हड़प ली, वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया, अमेरिका अफगानिस्तान से दबे पांव निकल गया, बुलेट ट्रेन हवा से बातें करते हुए चलती है, हादसे में जख्मों की ताब न लाकर वो मर गया, नाखल्फ औलाद की हरकतों से वालिदैन की नाक कट जाती है। पहली मिसाल में देखिए सब्ज बाग, दूसरी मिसाल में ये है आपे से बाहर होना, तीसरी मिसाल में दबे पांव निकलना। इसमें इस जुमले में हवा से बातें करना, जख्मों की ताब न लाना, नाक कट जाना। उसके बाद और एक सवाल है, ये कुछ नहीं है, गलत है ये। सवाल नंबर 55 है, किसी दो जरबुल अमसाल की वजाहत कीजिए। ये 2 मार्क्स की है, ये 3 है यहां पर, इन 3 में से किसी 2 की वजाहत करना है। नंबर 1, दूध का दूध पानी का पानी। नंबर 2, सबर का फल मीठा। नंबर 3, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जवाब, दूध का दूध पानी का पानी एक मशहूर कहावत है और ऐसे मौके पर सुनी जाती है जब किसी का सच और झूठ खुलकर सामने आ जाए या किसी को उसके अच्छे या बुरे फेल का बदला मिल जाए। उसके बाद देखिए, परेशानी के बाद आसानी आए, तकलीफ के बाद राहत आए, वो उन तकलीफों को बर्दाश्त करे तब कहा जाता है सबर का फल मीठा होता है, यानी सबर का नतीजा अच्छा होता है। ये गलती से आ गया, ये इसी तरह मार्क है वहां पे। उर्दू का एक मुहावरा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जिसका मतलब ये हुआ कि जो बातें बहुत करते हैं अंदर से खोखले होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास सिवाय बातें करने के कुछ नहीं होता। अमली काम तो ऐसे लोगों के बस की बात नहीं, तो बस फिर वो बड़ी बड़ी बातों से ही गुजारा करते हैं। उसके बाद
اور ایک سوال ہے، سوال نمبر 56 املا اور قواعد کے اعتبار سے ان جملوں کو درست کیجیے۔ نمبر 1، ماحول کا صاف ستھرا رکھیں۔ نمبر 2، ٹی وی پر خبریں نشر ہو رہا ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے املا کے اعتبار سے؟ جواب یہاں دیکھیں، ماحول کو، ماحول، یہ دیکھ یہاں پہ یہ چھوٹی ہاں ہے، بڑی ہاں آنا چاہیے، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، کو کان ہے۔ دوسری مثال، ٹی وی پر خبریں ہیں، خبریں صحیح ہیں، خبریں جو جس میں ہم مردوں کو دفن کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں خبر، اور یہ خبریں نیوز کو کہتے ہیں۔ ٹی وی پر خبریں نشر ہو رہے ہیں، ہو رہا ہے غلط۔ اس کے بعد 57 کوشچن نمبر، ان میں سے کسی ایک کی ماں مثال تعریف کیجیے۔ نمبر 1، صنعت تضاد، اور ایک ہے صنعت مبالغہ۔ تعریف یہاں پہ دیکھیے، جواب، شعر میں، صنعت تضاد کہتے ہیں شعر میں ایسے دو الفاظ کا جمع کرنا جو معنی اور وصف میں ایک دوسرے کے الٹ ہوں، الگ ہو، اپوزٹ ہوں۔ جیسے مثال، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اس ایک شعر میں دو ورڈ استعمال کی گئی، ابتدا، انتہا، دو اپوزٹ ہے، ابتدا اسٹارٹنگ، انتہا اینڈ۔ اور ایک صنعت مبالغہ کسے کہتے ہیں، یہ ہے دیکھیے، صنعت مبالغہ کسی چیز کی تعریف یا مذمت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یا کلام میں یعنی سینٹینس میں وہ بات کرنا جو عام حالات میں مشاہدے میں نہیں آتی۔ جیسے مثال کے طور پر، آج پھر یاد آگے کچھ بیتے دن، آج پھر آنکھوں سے دریا بہ گیا۔ یہاں دیکھیے آنکھوں سے دریا بہنا ناممکن ہے، لیکن تعریف میں اور مبالغے کے طور پر یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 58 سوال نمبر، میونسپل کمشنر کے نام درخواست لکھتے ہوئے اپنے علاقے میں پانی کی قلت اور اس کے مناسب سربراہی کی گزارش کیجیے۔ 5 مارکس۔ من جانب غلام جیلانی، مکان نمبر مومن پورہ بیجا پور، مؤرخہ 7 جنوری 2014۔ آپ کوئی بھی تاریخ لکھ سکتے ہیں، یہی ضروری نہیں ہے، اور مکان بھی کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، نمبر اپنا نام بھی دوسرا لکھ سکتے ہیں۔ بخدمت میونسپل کمشنر صاحب، سٹی میونسپل کارپوریشن بیجا پور، مقدمہ محلہ مومن پورہ میں مناسب صفائی کے انتظام سے متعلق درخواست، جناب عالی۔ بحوالہ مقدمہ عرض خدمت ہے کہ محلہ مومن پورہ شہر بیجاپور کا کثیر آبادی والا علاقہ ہے، یہاں گزشتہ ایک ہفتے سے کارپوریشن کی جانب سے صفائی کا کام نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے ہر نکڑ پر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ نالیوں میں کچرے کے بھر جانے سے گندا پانی سڑکوں پر بہ رہا ہے۔ گندگی، تفنن اور بدبو کی وجہ سے نہ صرف راہ گیروں، گندگی، تفنن مانے بدبو اور گندگی کو ہی کہتے ہیں، نہ صرف راہ گیروں کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، راہ گیر چلنے والے، راستے پر چلنے والے، بلکہ مختلف متعدی بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ بھی بڑھ گیا۔ متعدی بیماری یعنی وہ بیماری جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ لہذا جناب سے، آپ سے تمام اہل محلہ کی درخواست ہے کہ آپ ایک مرتبہ ہمارے محلے کا دورہ کریں اور جلد سے جلد علاقے کی صفائی کا مناسب انتظام کریں۔ امید ہے کہ ہماری درخواست پر فوراً عمل آوری ہوگی۔ شکریہ، نیازمند غلام جیلانی۔ اس کے بعد 59 سوال ہے، دیکھیے، ذیل کے اقتباس کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ یہ ایک اقتباس ہے، پیسج ہے، یہ آپ پیسج پڑھیں پورا، اسی پیسج میں سے پھر کوشچنس آئیں گے۔ یہ ہے، کنٹینیو ہے، دیکھیے۔ یہاں پہ دیکھیں سوالات ہے 4۔ ہوائی کرہ کس کا آمیزہ ہے؟ ہوائی کرہ مختلف گیسوں کا آمیزہ ہے۔
सवाल नंबर 2, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मेथेन, नाइट्रस इनसाइड, हेलीकार्बन और क्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसें हैं। नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? जवाब, दुनिया में दर्जे हरारत के इसी इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें किस तरह पैदा होकर फिजा में मुंतशिर होती है? इसका जवाब है, देखिए, जब हम टीवी देखते हैं, एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, बिजली जलाते हैं, कार चलाते हैं, वीडियो गेम से लुत्फ अंदोज होते हैं, स्टोरियो सुनते हैं, वॉशिंग मशीन, डिश वॉश या माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें पैदा करके इन्हें फिजा में मुंतशिर करने का सबब बनते हैं। उसके बाद लास्ट सवाल है, जेल के जुमलों का अंग्रेजी या कंट्रा जबान में तर्जुमा कीजिए। कंट्रा तो मुझे आती नहीं, इंग्लिश में यहाँ पे तर्जुमा कर दिया गया है। अगर आपको कंट्रा आती है तो आप उसमें भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। नंबर 1, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। नंबर 2, किताब हमारी बेहतरीन दोस्त है। नंबर 3, परहेज इलाज से बेहतर है। नंबर 4, बच्चे की पहली उस्ताद उसकी मां होती है। जवाब देखिए, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नंबर 2, बुक इज अवर बेस्ट फ्रेंड, केयर इज बेटर देन क्योर, चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर इज हिज मदर। तो ये था आपका मॉडल पेपर जवाबात के साथ साथ, और इंशाल्लाह ये मॉडल पेपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ रहेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आखिर में गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उर्दू का हर स्टूडेंट 100 मार्क्स आसानी से हासिल कर सके। और दूसरे वीडियो भी अगर तैयार किए गए तो इंशाल्लाह उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।